السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین محترم، میں ہمیشہ کوئی بھی نئی چیز دیکھتا ہوں اس پر میں تبصرہ ضرور کرتا ہوں۔ میں نے ابھی نیوز میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ایک کوئی خاندان تھا، ذکر تو ایسا تھا کہ باپ نے 4 اور 5 بچوں کو سمیت اپنے آپ کو ختم کر دیا، بھوک کی وجہ سے کام نہیں مل رہا تھا۔ ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ اس میں اس بات کا بے شک گورنمنٹ کو روزگار مہیا کرنا چاہیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس کیا ہے، کس طرح وہ کہاں تک وہ جا سکتی ہے، یہ بھی ہم کو غور کرنا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ وہ جو خاندان، کیا وہ، میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، عوام سے، کیا وہ گھر جو تھا وہ کیا جنگل میں رہتا تھا؟ اس کا گھر کو اس میں کوئی انسان نہیں بستے تھے؟ کیا وہ شہر میں رہتا تھا یا ایک گاؤں میں رہتا تھا؟ اگر گاؤں میں رہتا تھا تو کیا اس کے آل جو اللہ ملے والے ہوتے ہیں، یہ پڑوسی ہوتے ہیں یا ارد گرد رہنے والے ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنے دن سے بھوکا ہے، یہ خاندان کتنا پریشان ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ اندھے تھے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ مدد کرو، جو آدمی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو؟ تو کم از کم ایک آدمی نہ سے چلے مان لیتے ہیں کہ بہت سارے اس گاؤں میں بھی آسودہ لوگ ہوتے ہیں، شہر میں بھی آسودہ لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ ہم ان لوگوں کا کم از کم جتنا بھی خیال رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں؟ وہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اخوان المسلمین، یعنی مسلمانوں بھائی بھائی ہیں سب، کوئی بھی انسان کا اگر بھائی اگر وہ غیر مسلم بھی ہو تو کم از کم یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مدد کرو، اتنی مدد کرو کہ جب تک کہ وہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور یہ واقعہ یہاں تک پیش آ گیا ہے اس گاؤں میں یا شہر میں کہ اس نے اپنے بچوں کو خود مار دیا اور خود بھی مر گیا شاید۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے ہم سب کے لیے؟ کیا ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک آدمی کی زندگی کو بچا دی، وہ پوری نسل کی جان بچا دی، اور کسی نے ایک اگر غلط کسی کی جان لی، اس نے پوری جان کی جان لے لی۔ یہ سب ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور کیا پھر بھی ہمارا یہ خیال تک نہیں آتا ہے کہ کتنی تکلیف میں ہمارا معاشرہ ہے، کتنی تکلیف میں ہمارا پڑوسی ہے؟ وہ کچھ بھی تھی، ہمارا یہ انسانوں کے لیے یہ امتحان ہوتے ہیں۔ حقوق العباد جو ہوتے ہیں یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اللہ کے حقوق ہی پورے کیے ہیں، آپ پر یہ فرض ہے کہ حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں آپ نے، تب جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے اسلام۔ لیکن ہم لوٹنے لاٹنے کے لیے تو بے شمار اتنے اسودہ لوگ ہیں، اور پھر ایک آدمی اس حد تک گزر جائے کہ وہ خودکشی کر لے اور بچوں کو مار ڈالے۔ شرم آتی ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس گاؤں پر بھی جس گاؤں میں اس نے جان دی ہے، اس گاؤں کے رہنے والوں پر مجھے شرم آتی ہے۔ وہ تم کیسے لوگ ہو؟ تو لہذا یہ اپنا اللہ کے حقوق نہیں ہیں ہم پر، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور جب تک یہ دونوں مکمل نہیں ہوں گے تب تک مکمل اسلام نہیں ہوتا۔ تو لہذا میری افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے لوگو،
اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، کوئی بھی ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے. جیسا قرآن میں آتا ہے، سورہ غالباً سورہ پہلے پارے میں آتا ہے یا دوسرے میں آتا ہے، دوسرے میں شاید آتا ہے کہ اس آدمی جو مانگ لپٹ کر نہیں مانگتا وہ خوددار ہے، اس کے لیے خود اس کے پاس جاؤ اور ڈھونڈو اس کے لیے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرو. لیکن ہم مسلمان تو ہیں، بنتے بھی ہیں اور اعلیٰ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہماری یہ زندگی کیا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر ہر ایسی چیز کا خیال رکھنے کی توفیق دے، اور آپ کے لیے خدا آپ کو صحت دے اور تندرستی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.